السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے خاموش آنکھوں کا سوال۔ سردیوں کی وہ صبح عام دنوں جیسی نہیں تھی۔ سڑک پر گاڑیاں معمول کے مطابق آ جا رہی تھیں۔ لوگ جلدی میں تھے، کوئی دفتر جا رہا تھا تو کوئی بچوں کو اسکول چھوڑنے۔ اسی سڑک کے کنارے ایک کتا پڑا تھا، زخمی، خاموش، آنکھوں میں درد لیے۔ لوگ گزرتے رہے، کسی نے نظریں چرا لیں، کسی نے منہ موڑ لیا، کسی نے کہا کسی اور نے مارا ہوگا، جیسے یہ جملہ ذمہ داری سے آزاد کر دیتا ہو۔ قاسم کی عمر صرف 12 سال تھی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ اسکول جا رہا تھا۔ اس کی نظر اس کتے پر پڑی تو وہ رک گیا۔ امی، یہ ڈاگی ایسے کیوں لیٹا ہے؟ امی نے دیکھا تو ان کا دل دہل گیا۔ شاید زخمی ہے بیٹا۔ قاسم نے آگے بڑھنا چاہا تو امی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر قاسم اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ امی، یہ بھی تو ایک جاندار ہے نا، اسے بھی درد ہوتا ہوگا۔ امی خاموش ہو گئیں۔ اچانک ایک آدمی آیا، غصے میں، ہٹو یہاں سے، اور اس نے پاؤں سے کتے کو ٹھوکر ماری۔ کتا کراہ بھی نہ سکا۔ قاسم چیخ پڑا، انکل، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آدمی ہنسا، یہ تو ایک آوارہ کتا ہے، کون سا کوئی انسان ہے؟ یہ جملہ وہاں کھڑے ہر انسان کے لیے ایک سوال تھا۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، انکل، اللہ نے اسے بھی بنایا ہے جیسے ہمیں بنایا ہے۔ آدمی منہ بنا کر چلا گیا۔ قاسم کی امی کی آنکھیں نم تھیں۔ اس لمحے ان کو یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک عورت بلی کو قید کر کے بھوکا رکھنے پر جہنم میں گئی، اور ایک بدکار عورت کتے کو پانی پلانے پر جنت میں گئی۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں ٹریفک پولیس کو فون کیا، پھر ایک اینیمل ریسکیو سروس کو۔ لوگ حیران تھے، اتنی محنت صرف ایک کتے کے لیے؟ قاسم نے آہستہ سے کہا، کل کو اگر اللہ پوچھے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا تو ہم کیا کہیں گے؟ کچھ ہی دیر میں ریسکیو ٹیم آئی۔ کتے کو اٹھایا گیا، آن دا اسپاٹ فرسٹ ایڈ دی گئی۔ وہ کتا شاید پہلی بار سکون سے سانس لے رہا تھا۔ قاسم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ڈرنا نہیں، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ اس دن قاسم نے اسکول میں یہ واقعہ سب کو سنایا۔ کلاس خاموش تھی۔ ٹیچر بولیں، بچوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اہم ہیں، مگر رحم بھی عبادت ہے، اور ظلم چاہے کسی بے زبان پر ہو وہ بھی گناہ ہے۔ قاسم بولا، اگر ہم کسی جانور کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کو بتا تو سکتے ہیں۔ ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی ظلم ہوتا ہے۔ وہ کتا بچ گیا، مگر کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی۔ اصل سوال ہر اس شخص کے لیے تھا جو روز سڑک پر کسی زخمی بلی، کتے، پرندے کو دیکھ کر نظر چرا لیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، مگر یہ لقب صرف انسان ہونے سے نہیں ملتا، یہ ثابت کرنا پڑتا ہے انسانیت دکھا کر۔ جو بے زبان پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اصل میں اپنی انسانیت پر وار کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ اگر آپ انسان ہیں تو انسانیت دکھائیں، اگر مدد نہیں کر سکتے تو راستہ بن جائیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق کے آنسو خاموش ہوتے ہیں، مگر ان کا حساب اللہ ضرور لیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ وہ بول نہیں سکتے مگر وہ زندہ ہیں، سانس لیتے ہیں اور درد محسوس کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ظلم کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کمزور انسان پر ظلم کرنا۔ رحم صرف انسانوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اصل انسان وہ ہے جو ہر جاندار کے لیے دل میں نرمی رکھے، چاہے وہ کتا ہو، بلی ہو یا کوئی پرندہ۔ خاموشی بھی ظلم بن جاتی ہے۔ اگر ہم کسی زخمی جانور کی مدد نہیں کر سکتے مگر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں تو ہم بھی اس کی تکلیف کے حصے دار بن جاتے ہیں۔ نیکی کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں، ایک بچہ بھی دوسروں کو سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ نیکی کا تعلق عمر یا طاقت سے نہیں، نیت اور ہمت سے ہے۔ اللہ ہم سے عبادت کے ساتھ رویوں کا بھی حساب لے گا۔ نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اشرف المخلوقات ہونا ایک ذمہ داری ہے،
یہ لقب ہمیں تب ہی زیب دیتا ہے جب ہم کمزوروں کے محافظ بنیں، نہ کہ ان پر ظلم کرنے والے۔ ذرا رک کر سوچئے، کیا ہم اپنے بچوں کو صرف عبادات سکھا رہے ہیں یا انسانیت بھی؟ کیا ہم خود سڑک پر کسی زخمی جانور کو دیکھ کر نظریں چرا لیتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر سیکھ رہے ہیں کہ طاقتور ہونا کیسا ہے یا مہربان ہونا کیسا ہے؟ یاد رکھیں، بچے وہ نہیں بنتے جو ہم انہیں کہتے ہیں، بچے وہ بنتے ہیں جو ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی نسل نرم دل، رحم دل اور با اخلاق ہو تو ہمیں خود مثال بننا ہوگا۔ انسان ہونا کافی نہیں، انسانیت دکھانا ضروری ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔